العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الحمد لله والصلاة على نبيه الوزن والعدل والفضل والنزل والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحيدا واحدا بلا ولد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثال ولا ند له ولا ضد له ولا بارد له ولا بلد جلد جسد ولا بلد جلد جسد يسبسه وقرب ليت له ولا وسيم جسيم لذيم نزيم نازم منازم له ولا مكابر له ولا مناظر له ولا مناظر له ولا مساوي له ولا فريق فرق فرق لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا مسين مثل مثال لا صل على منال محمد صل على كمال محمد صل على جمال محمد صل على تبيان فرقان محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ اے خالق کل اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو آدم کو نہ کیا تیرے حکم پہ سجدہ آدم کو نہ کیا تیرے حکم پہ سجدہ ابلیس کی بیدان حماقت کا گواہ تو اور لارین سفینے کی حفاظت کا گواہ تو عیسیٰ خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا عیسیٰ خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا اقرار ذبیحی فصاحت کا اطاعت کا گواہ تو اور ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریہ کی توانا کا گواہ تو اور بے جرم سلیخہ کی لگی تہمت کے بہانے بے جرم سلیخہ کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو بے جرم سلیخہ کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو موسیٰ سے ملاقات پہ تیرے دور پہ جلوے موسیٰ سے ملاقات پہ تیرے دور پہ جلوے ہارون کی ماں باپ نیابت کا گواہ تو سمجھنے سے تھے قاصر سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو اس حسر کی باطرف فراست کا گواہ تو اور زکریہ کو خبر دی شہیا کی وطو نے زکریہ کو خبر دی شہیا کی وطو نے عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو اور کہتی ہے مجھے بول کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی صدیق اور محمد کی رفاقت کا گواہ تو کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی صدیق اور محمد کی رفاقت کا گواہ تو صدیق اور محمد کی رفاقت کا گواہ تو اور
تیری شان جلالی، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بیلوس سخاوت کا گواہ تو، اور تیرا خاص تعاون کہ آئے بدر میں جبریل، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، اور خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، اور مریم کی صفائی دلوائی تو اکتفی، مریم کی صفائی دلوائی تو اکتفی، عائشہ کے دامن کی طہارت کا گواہ تو، اور تاثیر بلالی میں تیرا عشق رسا تھا مولا، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رسا تھا، خباب کے شعلوں پہ صداقت کا گواہ تو، اور جس تدبر سے معاویہ کرتے تھے تیری وحی کہانی، جس انس سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابھی دادی طلب ہے جو کرب و بلا میں، ابھی دادی طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، اور پیٹے کے یزیدی محشر کی صبح زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم زندہ دل ہیں، ہم زندہ دل ہیں، جینے کی بات کرتے ہیں۔ ہم دو صلات کے بعد میرے عزیز عزتوں کے لائق سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق علم یزل کا کروڑا احسان ہے کہ جس مالک ارض و سما نے ہماری دوسری محفل جو ماہانہ وار ہم نے شروع کی ہے وہ منعقد ہے، بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ رب العزت دوست احباب کی کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہر ایک کی نیک مرادوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور خالق العزت کے پیارے محبوب کے غلاموں، آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان جو ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ سبحان اللہ، جلدی ہی آپ کی جان چھوڑوں گا، کیونکہ ایک تو بھائی محمد شبیر اور بھائی محمد اشفاق، ان کا بھانجا جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق علم یزل لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور ان دوستوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، چند منٹوں میں اپنے گفتگو کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ آپ کی سماعتیں جو ہیں وہ میری طرف رہیں تو بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اب آیت مقدسہ بڑی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، اولیاء ہیں، جن کو رب کائنات نے اپنا قرب دیا ہے، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں قرآن فاتحہ سے لے کر ناس تک پڑھ لیا قرآن مکمل ہو گیا، نہیں میرے بھائی، قرآن وہ پڑھتے تھے جو اللہ کے ولی تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، وہ ہر حرف کو جانتے تھے کہ اس حرف کے تحت معنی کیا ہے، اس حرف کے تحت معنی کیا ہے، اور اس معنی کی تفسیر کیا ہے۔ اور جب وہ حرف پڑھتے تھے آیت پڑھنے کا دل کرتا تھا، آیت پڑھتے تھے، رکوع پڑھتے تھے، رکوع مکمل ہوتا تھا، سورت پڑھتے تھے، اب سورتوں سے سورتیں ملاتے چلے جاتے تھے، ملاتے چلے جاتے تھے، اب قرآن مکمل ہو جاتا تھا، لیکن اللہ والوں کی نماز کی ایک رکعت مکمل نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ آیت کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، سورت کے ساتھ ایک کنیکشن ہے۔ وہ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ اب سنیے فرمان مولا علی
مشکل آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے، یہ کوئی عام نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی شبابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے، جب میرا دل چاہتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے، فرمایا میں رب کا قرآن کھولتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کھولتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن وہ ہے جو رب کا کلام ہے، سینہ مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ اور فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے نا میں اپنے رب سے بات کروں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں، فرمایا پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح راتیں بیتتی ہیں، زندگیاں گزرتی چلی جاتی ہیں۔ النبی جو اولا کے بہت سارے معنی ہیں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر بہت سارے معنی اس کے لکھے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ آمنہ کے لال کی ذات مومنوں کے نزدیک اپنی جانوں سے زیادہ عزیز کیا ہے؟ معنی یاد رکھنا کیا ہے؟ عزیز، پیاری ہے، عزیز ہے، عزیز کا معنی پیارا ہے۔ اب پیارا کس انداز میں ہے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اس آگے والا جو ہے اس میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں مومنین کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ پتہ چلا اگر نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو نبی مومنوں کے کیا ہوئے؟ باپ۔ نبی مومنوں کے کیا ہوئے؟ باپ۔ اس سے اگر آگے چلیں، اگر ہم کہیں نا کبھی ہر مسجد کے اندر قرآن پاک ترجمے والا پڑھا ہوتا ہے، کنز الایمان کا حاشیہ جو ہے نا، کنز الایمان کا حاشیہ جو ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا، اب اس کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین بمنزلۃ ابیکم، بمنزلۃ ابیکم وازواجہ امہاتہم، فرمایا میں نبی مومنوں کا باپ ہوں، مومنوں کا باپ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ کل کو اٹھ کے ناقص العقل یا لنڈے کا کوئی مولوی آپ سے یہ کہے اور یتیم العلم بندہ آپ سے یہ کہے کہ اگر نبی باپ ہوئے، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو حضرت فاطمہ ہماری بہن لگی نہیں ملتی، ایسا نہیں، یہ رشتہ اسی تک ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بس اس سے آگے اگر کوئی رشتہ بناتا ہے وہ غلط۔ اگر اس سے آگے حلالی پتر وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، حلالی پتر وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی، یہ میرا موضوع رکھنے کا مین مقصد بنا کیا ہے؟ میں نے بھائی شہید کو بتایا تھا کہ ہمارے عزیزی بھائی محمد ظفر اقبال ان کا شہزادہ اس دنیا سے چلا گیا، اس مناسبت سے میں نے یہ موضوع جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے بچے ہوں، ہمارے اموال ہوں، ہماری خود کی جانیں ہوں، ہمارے باپ والدین ہوں، دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب ناموس مصطفیٰ پہ باری آتی ہے۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حلالی پتر اپنے سڑے باپ کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنے دیتا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں پھر آج کے دور کے اندر اگر نبی کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے جو کھڑا ہو جاتا ہے، جو اس کا دست کے پاس بڑھ جاتا ہے، یا پھر وہ گجرا والا کی شریعت
मुर्शदी मुर्शदी गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس نبی نے یہ بتایا باپ کی شان یہ ہے کہ باپ بیچے نہیں جاتے، باپ گھسیٹے نہیں جاتے، باپ وہ ہے اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو باپ کو راضی کرو۔ جس نبی نے باپ کی شان بتائی ہے اس نبی کی عزت کرنا ہمارے اوپر کتنا لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہمارے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز، زیادہ پیارے۔ اب کیسے پیارے ہیں؟ ایک صحابی نہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال اٹھاتا ہے، اجاڑ دیتا ہے، مال اٹھاتا ہے، لے جاتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، میں جمع کسی مقصد کے لیے کرتا ہوں، میرا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا، ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ، اسے کہنا تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے، تو جو میری طرف رکھیے گا، تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے۔ اب صحابی مصطفیٰ اس بابے کے گھر کی طرف روا دوا ہے، جب بابے کی دہلیز میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، کہا بابا جی حضور بلاتے ہیں، کہا وجہ کیا ہے؟ کہا حضور نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے اپنے سگے بیٹے نے شکایت لگائی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال خرچ کر ڈالتا ہے، میرا باپ میرا مال خرچ کر ڈالتا ہے۔ اب وہ بوڑھا گھر سے نکلا، اب دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ اب وہ اشعار جو وہ پڑھ رہا تھا نا، صرف اسے پتا تھا وہ کیا پڑھ رہا ہے یا خدا کو پڑھ رہا ہے، لیکن عاشق کیسے ہیں؟ پڑھ وہ رہا تھا، جانتا وہ تھا، یا خدا جانتا تھا یا خدا کے بتلائے آمینہ کا لال جانتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ پہنچا نہیں، جبریل امین آ گئے، وہ پہنچا نہیں، جبریل امین آ گئے، آکے عرض کی یا رسول اللہ رب لم یزل سلام بھی فرماتا ہے اور فرماتا ہے سونے جدوں وہ آ جاوے نا، جدوں ہو آ جاوے نا، او دے کولوں اے پوچھنا وہ دل ہی دل دے اندر اشعار کیڑے پڑھ رہا سی، وہ اشعار کیڑے پڑھ رہا سی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ دے اندر آیا نا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھئی تیرے پتر نے تیری شکایت لائی کہ ابا میرا مال میری کمائی میرے پچھے دسیوں بغیر خرچ کر دیندا۔ اس بڑھے دا ہن جواب سنیو، انہیں کہا یا رسول اللہ اینوں تے پوچھو نا اے کمائی کس دی ہے؟ سبحان اللہ۔ بڑا بڑا جملہ سی پی گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں تے دا مال خرچ کر دینا نا، ایدی کمائی اڑا دینا، اینوں پوچھو ہے کہ دی کمائی ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اشعار بہت لمبے نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے اے دس جدو گھروں چلیا سی دل ہی دل دے اندر کہہ کے رہا سی، عرض کیتی سونیا او تے مینوں پتا سی یا میرے رب نوں پتا سی، میرے کنا نے بھی نہیں سنیا میں کہہ کے رہا سی۔ ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ان اشعار دا مفہوم بلا کی سی، وہ کہنے لگا سونیا میں یہی کہندا ٹرے آ رہا سی کہ جس میری کمائی نے اپنی کمائی دی شکایت بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کیتی، او دے واسطے میں اپنیاں جوانیاں لا دتیاں، او دا بچپن محفوظ کیتا، فرمایا اپنی جوانی جو میں بڑھاپے دے اندر پہنچایا کہ اے جوانی دے عالم دے اندر آئے تے اینوں زمانے دے کٹھور پان دے وچوں گزرنا نہ پوے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ شاید بھول گیا ہوئے، شاید ہے بھول گیا ہوئے، بیمارے ہوندا سی ظفر، بیمارے ہوندا سی، لیکن دعا ٹنگا تے کھڑ کے رات میری گزرتی تھی، یا رسول اللہ پہنن نوں کپڑے دے نہیں سی ہوندے، لیکن کم کار تے جا کے اوور ٹائم میں لانا رہا، یا رسول اللہ اپنے منہ چوں لقمہ کٹ کے اے دے منہ چوں بندا رہا، یا رسول اللہ نہ میں دیر دیکھی نہ سویر دیکھی نہ نیری دیکھی نہ می دیکھیا، یا رسول اللہ نہ چلچلاندی ہوئی تو دیکھی، نہ سارا کچھ پالا اتاق رکھ دے ہوئے اپنے
رسول اللہ میں تیرے نال انہاں کیتا انہیں میرے نال اے کیتا تے پھر آمینہ دے لال نے بھلا کی کیتا آمینہ دے لال نے جوان نے پکڑے ایتھوں پکڑیا پیچھوں پکڑ کے کھڑا کیتا سرکار نے فرمایا اوئے اپنے اپنے دی شکایت کرنا سرکار نے بہترین کی جملہ فرمایا انتا فمالو کا لیا بھی کا سونا اپنے اپنے دی شکایت کرنا لیا تم بھی تیرا مال بھی تیرے پاس بھلا اور فرمایا بابا جی پریشان نہیں ہونا آج تو بعد جدوں چاہوں جتنا چاہوں جننا چاہوں مال لے جائیے یہ پوچھے گا نہیں پھر سرکار نے فرمایا آنا بی منزلتی ابیکم آنا بی منزلتی ابیکم سرکار نے فرمایا میں تھوڑے پیو دی جگہ آنا بی منزلتی ابیکم فرمایا اے میں نہ سمجھو فرمایا میں تھوڑے باپ دی منزل کہنے کا مقصد ہے تھوڑا باپ بھی کم رتبے دا میں دوستوں دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مومنہ واسطے سرکار سب تو عزیز مومنہ واسطے سرکار سب تو عزیز ہن میرے عزیز اس کو اگر آگے چلیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنال اگر صحیح معنی دے اندر اصل اپنی محبت دا ثبوت ہے نا پھر سانو ایک ہی کام کرنا پائے گا ساری چیزاں نو بالا طاق رکھ کے سب تو زیادہ عزیز آمنہ دے لال دی ذات نو رکھنا پائے گا سب تو زیادہ عزیز کینوں رکھنا پائے گا سب تو زیادہ عزیز کینوں رکھنا پائے گا آمنہ دے لال بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے حضرت عمر پاک آئے سرکار علیہ السلام نے کہا عمر کنی محبت کردہ میرا نام سبحان اللہ کنی محبت کردہ حضرت عمر پاک رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ اپنے سارے رشتے دنیا سے جننے بھی نے سارے تو ود کے آپ نے محبت کردہ لیکن اپنی جان کو کٹ انسان کو سب کو زیادہ پیاری کی ملی ہے اپنی جان سرکار صحابی مصطفیٰ مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا اونچے مقام سے اونچا ہی سر بیچنا پڑا اور سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے اور سب سے کبھی رب کو بشر بیچنا پڑا جب بڑھنے لگا تھا ظلمت کی فوج کا زور تو رب ذوالجلال کو بارگاہ مصطفیٰ میں عمر بیچنا پڑا سبحان اللہ بارگاہ مصطفیٰ میں عمر بیچنا پڑا یہ ہے عمر پاک اور ان کی عرصہ اپنی جان کو کٹ سرکار نے فرمایا عمر تیرا ایمان کامل ہون اگر کوئی کہے او یا رسول اللہ مٹا دیتا سی لیکن ہے سی سبحان سننے بھی سننا ہو گئے یار رب نے کہا کہ سننا ہویا کرو اے عاشقانی محبت اتھوں لگ کے اتھے تک النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اسی سنی ڈنڈورا جنہ مرضی پٹن حلالی کرو ہوگا جڑا باپ میں نام مٹاندہ نہیں سینے نہ لا کے رکھدا سبحان اللہ حلالی کرو ہوگا جڑا ویر چیر تے بیٹھ کے بھی لتاں دی پرواہ تے سردی دے کھاریاں دی تے ہوا دے بلیاں دی پرواہ نہیں کرتا بلکہ ناموس مصطفیٰ تے پیرا دے کے زمانے والے دستا ارے اسی نبی دی ناموس تے پیرا اس طرح دیتا کہ سانو دنیا دے ٹکیاں دی غرض نہیں سی سانو لوکاں نوں دکھنا نہیں پیا اے ساڈے والو اسی عاشق ہاں بلکہ لوگ دیکھ کے کہندے سی ہاں بابے خادم دے وچ کوئی نہ کوئی تے گل ہے بابا ایویں نہیں سی کہندا کہ گل وچ یہی گل سی کہ گل وچ جڑی سی نا حلالی اور حرامی دی سی کہ حلالی وہی ہوندا جڑا نبی دی ناموس تے پیرا ڈٹ کے دے اور دوسرا وہی ہوندا کہ جڑے پیرا دے رہے انہاں دے اوپر ظلم و تشدد کرے
حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حکومت ہے. آپ کا کی ہے دور حکومت. توجہ میری طرف, دور حکومت ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر میں شکایت پہنچ گئی کہ امیر المومنین تھوڑے پتر نے نا بدکاری کی تھی. توجہ میری طرف, تھوڑے پتر نے کی تھی بدکاری. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سنیا نا تے جلال دے اندر آ گئے, اپنے گھر دے اندر آئے نا. ہم توجہ میری طرف رکھو, النبی اولا بالمؤمنین, گھر دے اندر آئے نا تے بچہ اپنی ماں دے نال بیٹھ کے کھانا کھا رہا سی. بچہ اپنی ماں دے نال بیٹھ کے کی کر رہا سی, کھانا کھا رہا سی. پتر سی عمر پاک دا. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریبان کو پکڑیا, کھڑا کر دیا. بیوی نے کہا اے میرے سر دے تاج, بیٹے نو کھانا تے کھان دیو. فرمایا نہیں, جڑا رب تے رب دے رسول دا مجرم ہوئے نا وہ عمر دے کروں کھانا نہیں کھا سکتا. عمر دے کروں کھانا نہیں کھا سکتا. فرمایا ہاں اگر یہ مجرم نہیں ہے, فرمایا پھر اے دے واسطے اے دسترخوان نہیں, اے دے واسطے رب نے اور بڑیاں نعمتاں رکھیاں نے, اور بڑیاں نعمتاں رکھیاں نے. تے جدوں بارگاہ عمر دے اندر شکایت پہنچی, آپ کا دے اندر آئے, اٹھایا, اٹھا کے لے گئے. چری کے اندر کے قاضی نے فیصلہ کیا, جرم ثابت ہو گیا. آپ نے خود کوڑے لگانے شروع کر دیتے. اور جدوں کوڑے لگا رہے سی عمر پاک تے دیکھنے والے دیکھ رہے سی کہ عمر پاک امیر المؤمنین ہو کے خود اپنے پتر نو ہی کوڑے مارے جاندے. تے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نے جدوں آہ بھری نا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. ہمارے پاس مسلک اہل سنت کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد حسین رضوی صاحب آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. ہم آپ کو سبیل قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام محبت تشریف رکھیں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے لگا رہے سی, پتر نے پانی منگیا تے پانی دے وچ شہد ملا کے نہ دینے والے نے پیش کیتا نا. حضرت توجہ میری طرف رکھیا جائے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینو پانی اس کر کے دیا جا رہا, اے عمر کا پتر ہے. فرمایا ہاں جی ایسے کر کے دیا جا رہا. فرمایا نہیں, عمر کا پتر پانی پینے کا حق نہیں رکھتا, کیونکہ رب اور رب دے رسول کی بارگاہ دے اندر اے مجرم بن کے کھڑا ہے. فرمایا اگر تسی کسے ہور پانی نہیں پوچھدے, عمر دے پتر نو بھی عمر دا پتر جان کے پانی نہ پوچھو. لکھنے والے نے لکھیا کہ عمر دے پتر دے آخری سانس گئے نا, حضرت عمر پاک نے فرمایا بیٹا تو جا رہا, لیکن آمینہ دے لال دا جدو دیدار ہوئے گا نا, آمینہ دا لال تیرے کو پوچھے گا کہ سنا تیرا باپ عمر کی کرتا سی. تے عرض کری سونے عمر ہور کچھ نہیں سی کرتا, تھوڑی وہی آیت تے عمل کرتا سی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, انہیں اپنے نبی نو قریب رکھیا, نہ حال دی فکر کیتی نہ مال دی فکر کیتی. انہیں بیٹے دے رشتے نو نہیں جانیا, انہیں رب دے رسول دے احکامات دے عمل کر کے دسیا کہ میں عمر ہوں کہ جدے سر تے جنے بھی بال نے اے حسین دے نانا دے صدقے سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام. کیا معنی تھا؟ مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں, عزیز پیارے ہیں. اگر اس سے آگے چلیں, حضرت حنظلہ
غسیل الملائکہ. حدیث کے اندر جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو صرف حضرت حنزلہ نہیں لکھا جاتا, حنزلہ آگے لکھا جاتا ہے غسیل الملائکہ, کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا. آپ کی شادی ہوئی, شادی کی پہلی رات ہے, سرکار نے فرمایا بلال اعلان کر دو جنگ کے لیے جانا ہے, کہ جتنے بھی نوجوان صحابی ہیں اور جتنے بھی غازی ہیں سبھی کے سب مجاہد تیار ہو جائیں. اب جب سنانا اعلان حضرت حنزلہ نے, اب حضرت حنزلہ اپنا گھریلو معاملہ طے کر چکے تھے. اب بی بی سے کہا مجھے اجازت دو. بی بی نے کہا میرے سر کے تاج, آج ہماری پہلی رات ہے, تم کدھر جاتے ہو؟ کہا میں تمہارے سر کا تاج ہوں, لیکن باہر سے جو سجا بلال لگا رہا ہے, فرمایا وہ میرے سر کے تاج ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ, مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. اب حضرت حنزلہ چلے گئے, اب چلے میدان کے اندر پہنچے, جام شہادت کو نوش کیا. اب شہداء کے جسدوں کو اکٹھا کیا گیا, لیکن حضرت حنزلہ کی میت نہیں ملتی, میت نہیں ملتی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنزلہ نہیں ملتے. آئیے سنیے مسلک اہل سنت حنفی بریلوی سے تعلق رکھنے والوں, ہمارا عقیدہ کتنا سچا اور کھڑا ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا. سمجھ گئے ہو کہ نبی نے دیوار کے پیچھے دا نہیں پتا, نبی بھی کھچا کے ادھر نہیں کر سکتا. میں نے کہا سرکار نے یہ نہیں فرمایا صحابہ میں تو تمہارے جیسا ہوں, مجھے کیسے پتا نہیں. سرکار نے فرمایا حنزلہ ملے گا بھی کیسے, حنزلہ تو فرشتے رہ گئے. اب ایک بات بتا دی, ایک چھپا دی وقتی طور پر. اب جب حضرت حنزلہ آپ کے جسد خاکی کو فرشتوں نے غسل دیا, میدان کے اندر لے آئے, جب رکھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت حنزلہ کے جسم سے پانی کے قطرات نمودار تھے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی بیوی سے جا کے پوچھو. بتایا نہیں, بتا سکتے تھے لیکن یہ لنڈے کے مولویوں کو بتانا تھا, یتیم العلم لوگوں کو بتلانا تھا. جب پوچھا گیا نا تو کس حالت میں نکلے تھے حضرت حنزلہ, تو بیوی نے کہا کہ ہم اپنا ازدواجی تعلق قائم کر چکے تھے, انہوں نے غسل جنابت بھی نہیں کیا, جلدی سے نکلے. کیوں؟ میں کہیں آمینہ کے لال کے حکم میں دیر نہ ہو جائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میں اس لیے چلی نکلے. اور یہ ہے نبی کے حکم پر لبیک کہنے والوں کی شان. اگر وہ نکلتے ہیں جامع شہادت روش کرتے ہیں تو پھر رب کائنات ان کے جسد کو زمین سے اٹھا کر عرش معلیٰ پہ لے جاتا ہے. پھر انسان غسل نہیں دیتے, فرشتے غسل دیتے ہیں. اور یہ بتایا ہے زمانے والوں کو کہ اعزاز ان کا ہے کہ جنہوں نے نبی کو اپنی جانوں سے عزیز جانا ہے, عزیز جانا ہے. اب غزوہ بدر ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صفیں بن چکی ہیں, صفیں بن چکی ہیں. تو کہا میں نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, دائیں بھی بچہ ہے, بائیں بھی بچہ ہے, دائیں بھی بچہ ہے, بائیں بھی بچہ ہے. نام دونوں کا معاذ ہے, ایک کا نام معاذ بن جمع ہے, ایک کا معاذ بن ربا ہے. فرمایا دائیں والے میرے کیوں اشارہ کیا نا, یا امی این ابو جہل. میں کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے, تو ابو جہل کو کیا کہے گا. کہا اس سے سوال کر ہی رہا تھا ادھر والے نے. میں یا امی این ابو جہل, ابو جہل کا پتہ ہے. میں کروں گے کیا؟ کہا ماریں گے یا مر جائیں گے اس ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اب وہ صحابہ کے بچوں کو کیسے پتا چلا؟ آج وہ کی اندر کوئی نہیں نماز ہی پڑھ لیا, اب بچے ہی پڑھانے قرآن ہی پڑھنا. یہ بلال مسجد
زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر گھر میں بات ہوئی ہوگی بچوں کو تب ہی پتا چلا ہوگا نا کہ ابو جہل سرکار کے بارے میں باتیں کرتا ہے، میں ماریں گے یا مر جائیں گے اس ناری کو۔ چچا کیوں نے ہم نے سنا کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ہماری تمنا یہ ہوتی تھی دائیں بھی کوئی جوان ہو بائیں بھی جوان ہو، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو سہارا بن جاتے ہیں۔ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھتا ہوں بچے ہیں، لیکن میری نظر ابو جہل پہ پڑی۔ میں نے کہا بھتیجو تمہارا منزل تمہاری منزل تمہارا مطلوب وہ سامنے ہے۔ کہا دونوں بچوں کو میں نے کہا، میں نے دائیں بائیں دیکھا بچے ہی نہیں، نظر دوڑائی تو بچے پہنچ چکے ہیں۔ اب دونوں بچوں نے ابو جہل کی ٹانگوں پہ وار کیا، چھوٹے تھے نا، ٹانگوں پہ وار کیا اور ابو جہل گر گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نہ گزرے پاس سے، وہاں وہی ابو جہل سنا کی بنی، وہ بھی تھے جہلانہ باپ سی نا، کافر سی، سردار سی، آکڑ تے ہے سنا ہوئے بچے، انہیں کیا کہ ہوتے کچھ نہیں، لیکن مسلمانہ دے نکے نکے بچے نے میں مار دیتا، ایدہ بڑا افسوس ہے۔ لیکن کیا ہے عبداللہ ابن مسعود گال ہے، اگر تو میری گردن لاوے نا تے گردن اتھو رکھ کے نہ کٹی، اتھو رکھ کے کٹی، تاکہ جدو گردن جمع کیتیاں جاننا تے میری گردن سارے تو اچھی نظر آئے۔ آکڑ سی نا، اگر گستاخ مصطفیٰ دی اینی آکڑ ہے کہ گردن وڈی کٹی جاوے تاکہ کافرانو پتہ چلے وڈا گستاخ سی، تے پھر ساڈا حق بندا اسی بڑھ چڑھ کے نبی دی ناموس تے پہرا دیں گے اور اس بات سے عمل کریے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ساڈے نبی تو ود کے ساڈے واسطے کچھ نہیں، ساڈے مال جاندے نے تے چلے جان، اولاداں کٹیاں تے کٹ جاوے، ساڈیاں گردناں اترتیاں نے تے اتر جان، لیکن اسی اپنے نبی دی ناموس تے ڈٹ کے پہرا دیں گے، ڈٹ کے پہرا دیں گے، تے پھر اعزاز بڑا کی ملے گا، اعزاز کی ملے گا۔ مومن جدوں مختصر کر رہے ہیں کیونکہ اپنے مہمان خطیب آ گئے کہ آج کرنی بھی ٹائم نہ ختم ٹائم نہ کہیں اور تھکے تا نہیں رسے تا نہیں بیٹھے۔ جدوں بندہ مومن دنیا تو جائے گا خالق العزت اپنے پیارے محبوب دا دیدار کرائے گا، سبحان اللہ۔ قبر دے اندر تے آمین دلال میں ہونا، لیکن چاستے انہوں آنی ہے نا جڑا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم تے عمل کر کے گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ پوچھا تے انہوں نے جانا ہاں بھئی بیلیو او کی کہیں گے ہئی ہاتھ دلاد ریو سائیوں سے پوچھو اسی کچھ نہیں جان دے، لیکن جدو عاشق میں پوچھا جائے گا او بلا کی کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ، مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے واسطے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ میں یہی تو ہے آمینہ کا لال جس کی خاطر دنیا میں ڈنکے بجاتے تھے، کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو خالق العزت کے پیارے محبوب کے غلام آخری نقطہ دے کے اپنی گفتگو کا مکمل کرتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بندے کو دفن کر کے آؤ، زمانہ گزر گیا، سمپل سی اس کی مثال لے لیں کہ نعوذ باللہ جڑا بدبختاں دا عقیدہ کہ سرکار مار کے مٹی ہو گئے، میں نے کہا قرآن چک کی چاک قرآن حضرت عزیر علیہ السلام دا واقعہ پڑھ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہے نا ایک دراز گوشت تے کچھ کھانا، ایک دراز گوشت جنہوں اسی گدہ بول دیں، ہاں دراز گوشت تے کچھ کھانا۔ آپ آرام واسطے لیٹے، نیند آ گئی، نیند جو بیدار ہوئے رب نے فرمایا عزیر اپنے دراز گوشت دیکھیں، دیکھیا تے ہو ہڈیاں میں بھی چورا بڑھ گیا، فرمایا ہون ذرا چاچی پاویں نا اپنے کھانے والے کھانا تازہ۔ ہن تھوڑے کول پوچھنا چاہنا عمر گدے دی وڈی ہے کھانے دی تے جنہاں نزدیک ساڈے نزدیک ہی عمر کھانے دی بڑی تے گدے دی کھانا تے بھائی صبح میں پکاؤ دوجے دن خراب، گدا لمبی عمر رکھدا، لیکن رب کائنات دا کرشمہ دیکھو، رب نے کھانے نو بچا لیا جیڑا نبی دے
کھان واسطے سی نبی دے کھان واسطے سی نبی دے کھان واسطے سی انہوں بچا لیا گیا جیدی مدت قلیل سی انہوں کثیر کر دیتا گیا جیدی کثیر سی انہوں قلیل کر دیتا گیا اور میں گھبراؤ نہیں اے ہونے کے بھی آئے گدے نو پھر کر دیتا گیا میں کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو پلٹ کے گھر آئے نا ایتھے بڑے مزے دی گل ہے اگر تسی پلے بن نہ ہو عزیر علیہ السلام پلٹ کے آئے نا اور رب دا قرآن پڑھ کے فرمایا عزیر کتنی دیر سوتا فرمایا دن دا کچھ حصہ ہی ہے دن رب نے فرمایا نہیں عزیر دن دا حصہ ہے دن نہیں میں پورا 100 سال 100 سال سوئے ہو پلٹ کے گھر آئے نا پلٹ کے گھر آئے جوانی میں گئے تھے جوانی میں پلٹ کے آئے 100 سال گزار کے گھر میں آئے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے پوتے جوان ہو چکے تھے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے پوتے جوان ہو چکے تھے اور کمال کی بات یہ ہے پوتے عمر میں بڑے تھے دادا عمر میں پوتے عمر میں بڑے تھے دادا عمر میں اب پوچھنے والوں نے پوچھا عزیر یہ بتاؤ وجہ کیا بنی آپ نے فرمایا چند لمحوں کے لیے رب سے مخاطب ہوا تھا فرمایا 100 سال گزر گئے میری حالت نہیں بدلی یہ رب سے چند لمحوں کی بات کا نتیجہ ہے میں نے کہا کہ جس آمینہ کے لال نے روبرو رب کو دیکھا جس آمینہ کے لال نے روبرو رب کائنات کو دیکھا تو پھر وہ آمینہ کا لال چاہے زمانہ بیت جائے صدی بیت جائے آمینہ کا لال کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا اور دیدار مصطفیٰ کروایا کیوں جاتا ہے اگر نبی کی صحبت حلالی کو ملے وہ خراب نہ ہو اگر بندہ مومن قبر میں جائے آمینہ کے لال کا دیدار اس لیے کروایا جاتا ہے کہ انسان بندہ مومن جب آمینہ کے لال کو دیکھتا ہے مدہوش ہو جاتا ہے اب جب حشر برپا ہوگا وہ اٹھے گا وہ بلا کیا کہے گا کل ہی تو سویا تھا کل ہی یہاں تک لکھا وہ ایسا کہے گا عصر کے ٹائم آیا تھا مغرب کی اذان ہوئی نہیں ابھی اٹھا لیا گیا کیوں اب دیدار مصطفیٰ کرا کے اس کے آئین برزخ کو سمیٹ دیا گیا اس کو پتہ نہ چلا میں نے کہا ہم تو غلامی مصطفیٰ کا تو گلے میں ڈالے بیٹھے ہیں گلے میں ڈالے بیٹھے ہیں ہم اپنے نبی کی ناموس کی خاطر کٹنا بھی جانتے ہیں کٹنا بھی جانتے ہیں کاٹنا بھی جانتے ہیں اور خدا را عقیدوں کی درستگی کرو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کون کرے گا یاد اس دور خود حالات کچھ ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا ہمیں یاد نہیں ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے یاد کافر کے طرح نہیں بس ہے یاد نہیں مسجد کی صلاح ہمیں یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں ہم لوگ سرے محفل کتنے سنگ دل ہیں کہ اس میں حیا یاد نہیں آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے شاید سب کچھ یاد مگر خدا یاد نہیں فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ